نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے تاریخ کے نقطہ نظر سے پہلے کچھ انبیاء کے حالات کا جائزہ لیا تھا، اور پھر تاریخ اسلام میں جہاں سے منطقی طور پر بات شروع ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا تھا۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں ہر چیز کی تفصیل بتانا نہ پیش نظر ہے اور نہ ممکن ہی ہے۔ تاریخ بھی دوسرے موضوعات کی طرح ایک لمبا موضوع ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 23 سال ہیں، 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں، تو اس کے حالات کو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں بیان کرنا صاف ظاہر ہے وہ ایک خلاصہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں آدمی اگر آپ میں سے یہ سوچنے لگ جائے کوئی کہ فلاں واقعہ تو بیان ہی نہیں کیا، فلاں چیز کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ آپ کے ذہن میں جو واقعہ ہے وہ میں بیان کروں گا تو کوئی اور رہ جائے گا۔ میں خاموش نہیں کھڑا رہا اتنی دیر، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے واقعات بیان کیے جائیں، خلاصہ ہی بیان ہو سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ کوئی بات میری ایسی ہو جو آپ میں سے کسی صاحب کے نقطہ نظر سے ہو کہ یہ تو بیان نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تو کوئی اتھینٹک نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کلاس روم پھر اس کے حل کی جگہ نہیں ہے، کلاس روم اس کے اختلاف اس دور کو در کرنے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ میں یہاں موجود ہوں، وہ صاحب آ جائیں۔ اگر کسی کو ہو کہ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ تو کوئی اختلافی ہے، یا یہ واقعہ اختلافی ہے، یا اس طرح نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے، تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور پھر اس کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو دوسرے دن پھر اس کا اعتراف کر لیں گے، لیکن وہ کلاس روم میں ہی وہ حل نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ اس کو بھی اس کلاس روم کی ایک مجبوری سمجھ لیں، ٹیچنگ کی ایک مجبوری سمجھ لیں۔ ایک اور بات جو میں نے گزارش کی تھی، آپ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ وہ آئندہ آپ کے ذہن میں رہے، کہ جو عیسوی تاریخیں ہیں اور سن ہیں وہ چونکہ سورج کے حساب سے ہیں، لہذا اس میں موسموں کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جنوری ہر سال جنوری کا خاص موسم میں آتا ہے، اور سردیاں اور ستمبر اور جون اور اس کے مہینے موسم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو اسلامی مہینے ہیں وہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کبھی جنوری میں آ جاتا ہے، کبھی جون میں آ جاتا ہے، کبھی مارچ میں آ جاتا ہے۔ تو تاریخ اسلام کو بالخصوص اگر ہم اسلامی مہینوں کے نقطہ نظر سے یاد کریں گے تو ہمیں ایک ذہن میں خلا سا رہے گا، اور ہم متعین نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو جنگ بدر کی بات ہم کر رہے ہیں، یا صلح حدیبیہ کی کر رہے ہیں، یا فتح مکہ کی کر رہے ہیں، یہ موسم کون سا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اقدام کیا، کوئی قدم اٹھایا، سفر کیا، تو اس کی اہمیت اور اس کی جو ایک ویٹیج ہے وہ ہم تبھی زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اتنا خراب موسم تھا اور اتنے سخت حالات تھے، اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر دیا۔ اس کے لیے ہمیں جب تک وہ عیسوی مہینوں کا جو متبادل ہے وہ بھی ذہن میں نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کر نہیں سکتے۔ تو یہ بھی آپ حضرات، میں کوشش کروں گا کہ جو بھی سن آئیں اس کا عیسوی متبادل بھی بیان کر دیا جائے، لیکن یہ کہ وہ اس میں بھی وقت کی قلت یا کچھ کوتاہی کی وجہ سے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا اس کو ایک معمول بنائیں کہ جو چیز بھی آپ معلوم کریں یا آپ کو پتہ چلے کہ یہ صاحب جو ہیں کسی کوئی واقعہ ہے، کوئی کسی شخصیت کا ذکر ہے، تو اس کی ہجری سن میں تو وفات اور پیدائش آپ کے علم میں شاید ہو، لیکن اس کو انگریزی حساب سے بھی اپنے ذہن میں جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی واقعہ ہے تو اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کتنا مشہور واقعہ ہوگا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا، اور 93 ہجری تھی، اور اس نے آ کے یہ علاقہ فتح کر لیا، لیکن انگریزی سال بھی ہم بیان کر دیتے ہیں، 711 ہے، لیکن وہ موسم ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وہ بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کون سا موسم تھا، تو پھر ایک شدت کا اندازہ، اور یہ سمندر کے کنارے جو حیثیت ہوتی ہے موسم کی اور اس کی، تو وہ آپ کو لگے گا کہ واقعی بھی اگر اس موسم میں اس نے کیا ہے تو وہ کمال کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آدمی کے علم میں اور سوچ میں اور جو ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے
اس کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ سیرت النبی کا جو مدنی دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم نے گزشتہ کل فتح مکہ تک کا مطالعہ کیا تھا۔ فتح مکہ جو ہے وہ رمضان سن 8 میں اور 628 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے منہج انقلاب نبوی کے حوالے سے، تنظیم اسلامی کے فکر کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ انقلاب کے جو مراحل ہیں وہ 6 ہیں۔ فتح مکہ کے ساتھ وہ 6 مراحل مکمل ہو گئے۔ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر، اقدام اور تصادم، اور نتیجہ بھی نکل آیا کہ اسلام غالب ہو گیا۔ ایک اور مرحلہ جو وہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی انقلاب آ جاتا ہے تو اب انقلاب لانا ہی صرف مقصود نہیں ہوتا کہ جی چند سو چند ہزار بندے جو ہیں وہ قتل ہو گئے اور حکمران بدل گئے اور نئے آ گئے، بلکہ اس انقلاب کو کامیاب بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کو زمین پر نافذ کر کے، اور اس کی جو برکات پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ انقلاب آئے گا تو یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، جیسے ہم گنواتے رہتے ہیں، تو ان کو لوگوں تک پہنچا کر ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کے طور پر کہ واقعی دیکھو یہ انقلاب آ گیا ہے اور لوگوں کو وہ فوائد سارے کے سارے مل رہے ہیں، یہ کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ اگر یہ نہ مل سکے تو وہ تو ناکام انقلاب ہوگا۔ تو اسی لیے ایک 7واں مرحلہ بھی انقلاب کا ہے جو وہاں تذکرہ ہے کہ جب انقلاب آ جاتا ہے تو انقلاب مخالف قوتیں، کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں کہ اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ انہوں نے ایک بنیادی چیز کو ہی جو ہے وہ متنازع فی بنانے کی کوشش کر دی۔ پھر وہ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے حضرت ابوبکر کے دور میں۔ اب یہ وہ چیز، یہ وہ یعنی فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس انقلاب کو زیرو کرنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی وہ مدعین نبوت جھوٹے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے، ان سے بھی مقابلہ کرنا پڑا ہے آپ کو۔ اور پھر اسی کا حصہ ہے تصدیر انقلاب، ایکسپورٹ آف ریولیوشن۔ اگر کوئی انقلاب سچا ہو، حقیقی ہو، انسانی فائدے کے لیے وہ نظریہ پیش کر کے اس کو کامیاب کیا گیا ہے، تو پھر وہ نظریہ کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا کہ جی صرف عرب کے لوگوں کے لیے تھا، باقی اب ایران والے کیا جانے سے کیا فائدہ اٹھائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ان کو۔ انقلاب میں یہ نہیں ہوتا۔ انقلاب تو جیسے فضا ہوتی ہے اور اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی۔ پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، بندے نہیں جا سکتے، روڈ سے ٹریفک نہیں جا سکتی، لیکن پرندوں کو آنے جانے میں اور ہوا کو گزرنے میں اور آندھی اور بارش اور بادلوں کو گزرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح نظریات جو ہوتے ہیں وہ بھی بین الاقوامی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی نظریہ پنپے اور ایسا ہو کہ جناب لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور عوام کا بڑا فائدہ ہے اور یہ غالب آ رہا ہے اور لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ بڑا فائدہ ہے، تو اس کو انڈیا تک جانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وہ ایک آدمی بھی وہاں جا کے بتا دے گا۔ آج کل تو ویسے ہی میڈیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہر روز یہاں ہوتا ہے تو وہاں باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ایران کا انقلاب آیا تو انہوں نے بھی تصدیر کی کوشش کی ہے۔ روس کا انقلاب آیا تو وہ بھی ساری دنیا میں پھیل گیا۔ امریکہ کی بغل میں کیوبا ملک ہے، وہاں بھی کمیونسٹ ریولوشن پہنچ گیا تھا، حالانکہ روس وہاں بذات خود قدری کا، روس میں وہ سارا انقلاب واپس ہو گیا، ختم ہو گیا، کیوبا میں ابھی تک باقی۔ اسی طرح اسلامی انقلاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ ایک تبدیلی آئی تھی، وہ بھی حدوں کی پابند نہیں رہی، عرب سے پھر پھیلی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ایک اقدام سے یہ امت کو بتایا ہے، پڑھایا ہے، طریقہ بتایا ہے کہ اسلام آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا، اسے تو بین الاقوامی طور پر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی ہوں۔ قرآن مجید میں اشارے کئی موجود ہیں، سورہ اعراف میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، اور اس طرح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ اپنے زمانے میں بھی پوری دنیا کے لیے تھی اور گلوب کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے۔ ان کا جو لائے ہوئے انقلاب ہے وہ کسی ایک علاقے میں ہم محدود نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، چاہیں بھی تو محدود نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 کام کیے ہیں، ایک یہ تھا کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد جو آپ کو فرصت کے لمحات تھوڑے سے میسر آئے، نو وار پیکٹ ہو گیا، عربوں سے زیادہ جنگ کا خطرہ تھا اور وہ ختم ہو گیا، تو آپ نے اسلام کو عرب سے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور تصدیر کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ خطوط لکھے ہیں آپ نے سربراہان کو
عرب سے باہر جو بھی قریب ترین نیبرز تھے، ملک غسان ہے جو آج کل کا عراق ہے اس کے قریب ہے، اور مصر کا بادشاہ تھا، یہ آج کل کا جو جارڈن ہے، فلسطین ہے، یہاں رومی سلطنت کا ایک حصہ موجود تھا، ایران کا ایک حصہ لگتا تھا جو آج کل امارات کے ساتھ ایران کا حصہ ہے، وہ اس وقت ایرانی سلطنت تھی، کسریٰ کی حکومت تھی۔ یہ جو قطر اور عمان کا علاقہ ہے، یہاں بھی انہی ایرانیوں کی حکومت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 32 سربراہوں کو اور اہم لوگوں کو خطوط لکھے اور خصوصی ایلچی دے کر روانہ کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم اس کو قبول کر لو تو تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہارے عوام کا بھی فائدہ ہے، اور نہیں قبول کرو گے تو پھر جو ہے وہ اس کا وبال تم پر آئے گا اور تمہارے عوام پر بھی آئے گا۔ جس نے قبول کر لیا وہ بہت اچھی بات ہے۔ مصر کے بادشاہ نے قدر کی تھی، ایران کے کسریٰ نے وہ خط پھاڑ دیا تھا، رسول اللہ نے اس پر تبصرہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اور ایسا ہو بھی گیا اگلے 15 سالوں کے اندر اندر۔ جو رومی بادشاہ کو خطوط گئے تھے، خط لے کر، وہ داہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، وہ گئے تھے، اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے اور بخاری شریف میں آیا ہے کہ وہاں وہ رومی بادشاہ فلسطین میں آیا ہوا تھا اور قیام پذیر تھا، اور اس کو یہ خط دیا گیا، تو اس نے جو ہے وہ پھر جو بھی بادشاہوں کا طریقہ یا عام طریقہ ہو سکتا ہے، اس نے معلوم یہ کیا کہ اس علاقے میں تاجر آتے رہتے ہیں عرب کے، مکے کے، تو معلوم کرو کہ وہاں سے کوئی اہم آدمی آیا ہوا ہے تو اس سے ملاقات کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ جو خط لکھنے والا آدمی ہے یہ کون ہے، اس کا مزاج کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک قافلہ لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور معلوم کیا گیا تو پھر ان کو پیش کیا گیا ملک قیصر روم کے سامنے۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، وہ سارے روایت جو ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے جو الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ پہچان گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جو الفاظ ہیں، ساری باتیں سن کر کہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ میں بھی منتظر تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تھے پہلے، وہ بتا کے گئے تھے کہ ایک بڑا نبی آئے گا اور وہ بھی آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا کے گئے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ ہمیں نہیں پتا تھا، مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا، سب کو انہیں بتا کے گئے تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم منتظر تھے، لیکن خرابی کہاں ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی یورپ میں آئے گا، اپنی یعنی اب ہمارے خاندان میں اسحاق نبی کی لڑی میں آئے گا، وہ اسماعیل نبی کی اولاد، اور وہ اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتا میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ عرب میں آئے گا، میں سمجھتا تھا کہ یورپ میں آئے گا، وائٹ ریسز جو ہے ان میں آئے گا۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی بھی میرا اگر بس چلے تو میری خواہش ہے کہ میں جاؤں اور اس نبی کے پاؤں دھونا اپنی سعادت سمجھوں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو روایت ہوئے ہمارے ہاں۔ اور اس نے کہا کہ اس کی جو حکومت اور اس کا جو اقتدار ہے وہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تک جلد آ جائے گا، یہ بھی اس نے کہا۔ اور ابو سفیان یہ سن کر آئے تھے سن 8 میں، یہ الفاظ قیصر روم کی زبان سے سن کر آئے تھے، ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، آتے ہی مسلمان ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور جن سے جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ تو قیصر روم بھی سمجھتا ہے کہ ان کا اقتدار یہاں تک آنے والا ہے، اور ہم تو یعنی گویا کہ فضول ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے جو لشکر گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اسے۔ تو یہ واقعات جو دنیا کے ہیں، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو پھر ہمیں اپنی تاریخ کی بھی عظمت جو ہے وہ محسوس ہوتی۔ اس کے بعد ایک ہی کام جو اہم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے عرب سے باہر جو اسلام کو بھیجنا تھا یا ایکسپورٹ کرنا تھا، اس کا ایک عملی نمونہ دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے تھے نا، اس میں ایک ملک غسان کو خط تھا، عیسائی قیصر روم کا ایک ماتحت قسم کا حکمران تھا، اور موجودہ جارڈن اور عراق اور کویت کا علاقہ یہی وہ تھا۔ نقشہ بصورت غیر واضح سا ہوتا ہے، میں اس پہ وقت لگاؤں گا تو زیادہ وقت لگ جائے گا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی خط لے کے گیا تھا، ایلچی، اس کو قتل کر، غصہ آیا اس کو، اس نے قتل کروا دیا۔ اور دنیا میں
سفرا سفیر حضرات جو ہوتے ہیں ان کا قتل ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، برادریوں میں ہو جاتی ہے لڑائی، محلوں میں ہو جاتی ہے، ملکوں میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ ہر جگہ پڑھتے ہیں اور صلح و صفائی اور چھوڑو جی اور جنگ بری بات ہے اور وہ صلح کر لو اور یہ طے ہو گیا اور یہ طے ہو گیا، تو پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ درمیان میں پڑھتے ہیں اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو پھر آئندہ تو کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا، لڑتے ہو تو لڑتے رہو۔ لہٰذا دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے، آج بھی یہی ہے کہ سفراء کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آئیں جائیں گفتگو کریں، کوئی صلح کی سبیل نکلتی ہے تو جنگ بھی جاری رہتی ہے اور یہ بھی جاری رہتا ہے۔ لیکن ملک غسان نے جو قتل کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اس کو مقابلے کے لیے، اب اس میں بھی جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کو اتنی فتح نہیں ہوئی، اس کے پاس تیاری تھی زیادہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھیجا، اس کو بھی وہ کامیابی نہیں ہوئی، پہلے سے تو زیادہ کامیابی ہوئی لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کی ہے کہ میں خود جاتا ہوں، اور آپ کو وہ معلوم ہے جو سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، سفر تبوک آپ نے کیا ہے، اس کی بڑی تیاری کی گئی، نفیر عام دی گئی اور 30,000 کا ایک لشکر تیار کیا گیا۔ کہاں مسلمان جنگ بدر میں 313 نکلے تھے اور کہاں 8 سال بعد جو ہے وہ 30,000 کا ایک لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، مدینے سے اوپر کی طرف سفر کیا ہے، اور آج کل جو سعودی عرب اور جارڈن کا جو بارڈر ہے وہ اسی کے پاس ہی وہ تبوک ہے، اس کے آگے وہ رومی سلطنت کا علاقہ تھا، اس کے قریب ہی کہیں کیسر روم خود موجود تھا 2 لاکھ فوج کے ساتھ، اور رومی وہ بادشاہ تھے اس زمانے میں جن کے پاس آرمڈ فورسز ہوتی تھیں۔ آرمڈ فورسز کا لفظ آپ سمجھتے ہیں مسلح افواج، عرب میں رضاکار تھے، کوئی مسلح ہر وقت ہم وقت فوجی نہیں ہوتے تھے، کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا، جنگ ہوتی تھی بھائی بلاؤ سب کو اور چل بھی تو بھی جوان ہے چل، تو بھی چل، تو بھی چل، چل بندے اکٹھے ہو گئے 500 1000 جتنے چاہیے اور جنگ ہو گئی، رضاکار ہوتے تھے۔ جبکہ رومی سلطنت کے پاس اس وقت بھی مسلح افواج، اسٹینڈنگ آرمیز جیسے ہماری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے فوجی ہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اسلحہ خریدا جا رہا ہے، چلانا، یہ مسلح افواج کہلاتے ہیں۔ رومی سلطنت کے پاس اس وقت بھی 2 لاکھ فوجی تھے مسلح افواج، لیکن وہ خود حضور کے مقابلے میں نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 1 مہینہ رہے ہیں، یہ سن 9 کا واقعہ ہے۔ رجب سن 9 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور شعبان میں پہنچے، رمضان کا مہینہ وہاں گزارا اور پھر رمضان کے بعد واپسی ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ وہ کیسر روم مقابلے پر نہیں آئے، اس لیے کہ آپ ابو سفیان کی وہ روایت پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر میں ان کا مقابلہ کروں گا تو تباہی میرا مقدر ہوگی، بس اس نے مقابلہ فوج ہوتے ہوئے مقابلے پر نہیں آئے۔ بھائی اس سے پورے عرب میں اور آس پاس کے علاقوں میں ایک دھوم بیٹھ گئی، مسلمانوں کی روب بیٹھ گیا کہ کیسر روم بھی مقابلے پر نہیں آ سکا، اور یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ آگے کیسے چلے گا۔ سورہ توبہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو تو مسلمانوں کو جو نیبرز ہیں، قریبی ہیں، وہ ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ وہ جو بعد میں 3 شرائط پیش کی جاتی رہیں جنگوں کے موقع پر، وہ یہیں سے نکالی گئی کہ تم ہمارے پڑوسی ہو، یا تو یہ ہماری دعوت ہے یہ قبول کر لو، یہ کسی خاص قوم، علاقے، رنگ، نسل کی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو، بھائیو ہمارے، جو ہمارے جو مدینے کے کسی آدمی کے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہو جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو چھوٹے بن کے رہو، اور یہ بھی نہیں ہے تو میدان جنگ فیصلہ کرے گا، بس ٹھیک ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا ان پرسن انڈیویجول لیول پر، لیکن جو ایک حکومت بنتی ہے، جو رکاوٹ بنتی ہے عوام کو کسی اور نظریے کو قبول کرنے کے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، اس کو ختم کر دیتا۔ ایران فتح ہو گیا، ایران جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں سارا ایران مسلمان نہیں ہو گیا تھا، سارا ایران فتح ہو گیا تھا، مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں تھے، آدھے سے بھی کم تھے جو مسلمان تھے، باقی اپنے مذاہب پہ کام رہے، لیکن وہ ذمہ بن کر رہے ہیں، قانون لا آف دی لینڈ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا۔ اسی طرح عراق بھی، ہندوستان میں 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن پاکستان بنتے وقت بھی 25% مسلمان تھے، صرف 75% غیر مسلم۔ تو کسی کو زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو وہ 800 سال میں سارے مسلمان ہو جائے، زبردستی ہو جاتے، لیکن اسلام نے یہ کیا ہی نہیں، آزاد مرضی سے کوئی مسلمان ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 9 کا سفر ہے، سفر تبوک، اور اس کے بعد پھر آپ
واپس آئے ہیں تو اگلا سال سن 10 ہے، اس میں اور چھوٹے موٹے اسفار ہیں، پھر آپ نے سن 10 میں حج کیا ہے۔ مکہ 8 میں فتح ہو گیا تھا، 8 رمضان میں، اس کے بعد جو حج آیا ہے وہ آپ نے نہیں کیا، حالانکہ کنٹرول مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ 9 کا جو حج ہے وہ بھی آپ نے نہیں کیا، 8 کا حج تو مشرکین ہی کے زیر انتظام رہا۔ 9 کا جو حج ہے اس میں حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کے بھیجا گیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ اور 10 کا جو حج ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ پہلا اور آخری حج آپ کا یہی ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ تعداد آتی ہے صحابہ کرام کی، 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جو خواتین بچے گھروں میں رہ گئے تھے وہ عورتیں کو کہ منصوبے کے 5 لاکھ کے قریب، 6 لاکھ کے قریب اس وقت تک مسلمان موجود تھے، جن میں سے 1,24,000 صحابہ آپ کے جلو میں تھے جب آپ جو ہے وہ حج فرما رہے تھے۔ اسی حج سے میں سب کچھ سیکھا گیا، حج ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے تو وہ ایک ہی حج فرمایا، اور آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ بھئی مجھ سے جو پوچھنا ہے حج کے بارے میں اور دینی معلومات کے بارے میں پوچھ لیں، ممکن ہے کہ میری تمہاری پھر دوبارہ یہاں ملاقات نہ ہو۔ اس موقع پر آپ نے بہت ساری تقریریں فرمائی ہیں حج کے، جو حج کو گئے ہیں نا انہیں معلوم ہے کہ حج کے دوران آج کل تو زیادہ مصروفیت، رش بہت ہوتا ہے، وہ فرصت ملتی ہے، اور خاص طور پر جب حج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو مینا کے قیام کے دن ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، کوئی ایسا مصروفیت نہیں ہوتی، تو پھر اس میں بہت سارا موقع ملتا ہے سیکھنے سکھانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے سارے دیے تھے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے ملتے ہیں، وہ سب جمع کر کے اس میں بہت ہی بنیادی باتیں کہی گئی ہیں، اور مساوات انسانی اور اس کا اور اس کے جو حضور نے بیانات فرمائے وہ ہیومن فریڈم چارٹر کے طور پر آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے بہت سارے نکات وہ ہیں جو UN کے چارٹر میں خطبہ حجۃ الوداع سے لیے گئے ہیں، کہ انسان کا یہ حق بھی بنتا ہے، اور آزادی رائے ہونی چاہیے، آزادی تحریر ہونی چاہیے، آزادی گفتگو اور مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق ہیں جو انسانوں کو خود حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائے تھے اور اس کا تذکرہ کیا تھا، اور مسلمانوں کو 14 سال پہلے ہی گویا کہ عطا ہو گئے۔ حج سے واپسی پر جو ہے ذی الحج میں حج ہوا، اور اس کے بعد مدینے واپس آتے آتے وہ یکم محرم جلدی آ جاتا ہے، تو محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہے۔ کل 3 مہینے ہیں اس حج کے بعد جو آپ جو ہے وہ زندہ رہے، اور اس دوران میں کچھ عرصہ آپ بیمار بھی رہے۔ بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ اور ایک جنگ جو کافروں کے ساتھ ہجرت سے شروع ہوئی تھی، وہ سن 8 میں مکہ فتح ہونے پر تو اندرون عرب وہ انقلاب آ گیا، اور اگلے جو 3 سال تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طریقہ رہنمائی تھی دین کی اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اس پر بھی عمل درآمد ہو گیا کہ اس طریقے پر اسلام کو اور اسلام کی کاز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کا نقشہ ذرا نکال دیں گوگل میں، پتہ چلے گا کہ عرب جو ہے اس میں مکہ کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، اس کو اور چھوٹا کر دیں، چھوٹا کر دیں، پورا عرب دکھا دیں۔ ہاں اور چھوٹا، اور چھوٹا، اور چھوٹا، ہاں جی یہ عرب کا علاقہ ہے، اور چھوٹا کر دیں تھوڑا سا۔ ہاں جی یہ جو پیلی لائنیں ہیں یہ سرحدیں آ گئی ہیں، اور درمیان میں ہاں یہ جو جزیرہ نماء عرب ہے، نیچے یمن کا ملک ہے آج کل، یہ اوپر کا جو ہے یہ سعودی عرب کہلاتا ہے آج کل، تو بہرحال اصل عرب یہی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور اوپر جو آج کل کے ممالک جارڈن اور کویت اور عراق اور یہ شمال کی طرف ممالک ہیں۔ تو اسلام ان علاقوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی غالب ہو گیا تھا، اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بات اور ضمنی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یعنی ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے یا اسلام میں ان ڈیپتھ جانے کے لیے جہاں تاریخ ضروری ہے وہاں جغرافیہ بھی ضروری ہے، کہ کسی چیز کا زمین پہ جیسے نقشہ ہوتا ہے، آپ کراچی کا نقشہ دیکھ لیں تو پتہ ہوگا کہ کورنگی کدھر ہے اور نعت ناظم آباد کدھر ہے اور فلانا علاقہ کدھر ہے، تو آدمی کو ذہن ایک کھل جاتا ہے، پھر ہر وقت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں۔ اس طرح عرب کا اور مکہ مدینے کا بھی آپ کے سامنے نقشہ ہو تو پھر آپ کو زیادہ یعنی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہم یہاں جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جو کعبہ شریف ہے
اس کا ایک حصہ سب سے متبرک ہے اور اس کے ساتھ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کون سا حصہ ہے وہ؟ ملتزم اس کو کہتے ہیں۔ نقشہ جو بنتا ہے عام طور پر اس میں اوپر کی طرف نارتھ ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ کعبہ ہے، یہاں یہ بار حتیم کی جگہ ہے، یہ وہ کونا ہے جو حجر اسود والا ہے، یہ حصہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ حصہ جو ہے نا جس میں دروازہ ہے اور پھر ادھر کر کے ملتزم ہے، کونے پر حجر اسود ہے، یہ حصہ جو ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے، یہ سب سے متبرک ہے اور یہاں دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ لوگ بڑی کوشش کر کے اور دھکا پیل کر کے وہاں نفل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بات میں بتانے چلا ہوں کہ نقشے میں مدینہ یہاں ہے، مدینے میں کعبہ جنوب کی طرف ہے، مسجد نبی جو ہے اس کا کعبہ قبلہ محراب جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، ادھر کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان ادھر ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ایران ہے، پھر یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں ہم عین دروازے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، پاکستان کے علاقے سے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یعنی معنوی طور پر ہم ملتزم کے سامنے موجود ہیں۔ مصر والے جدہ ادھر ہے، جدہ والے سجدہ کرتے ہیں تو ادھر سے کرتے ہیں۔ مصر، لیبیا، مراکش، الجزائر، امریکہ، یہ مغرب میں سجدہ کرتے ہیں تو مشرق کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو مشرق سے سیدھا جو کعبے کا دروازہ ہے نا، آپ چشمے تصور میں لائے تو ہم سیدھا وہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو جیوگرافیکل پوزیشن دی ہے، فوجی لحاظ سے تو جو اہمیت ہے سو ہے، مذہبی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ علاقہ جو دور نبوی کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کا ہے وہ عین ملتزم کے سامنے موجود ہے۔ یا کچھ علاقہ افغانستان کا ہے جو اس کا بھی جو اب دین وہاں پھیل رہا ہے اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو عین کعبے کا جو دروازہ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان وہ جگہ بنتی ہے جو سب سے زیادہ متحرک ہے، وہاں ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جغرافیہ بھی مدد کرتا ہے آدمی کو بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کوئی چیز ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ واضح ہو جائے تو پھر آدمی کو ایک طرح سے داخلی اور ذہنی سکون میسر انسان کو آتا ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 11 ہجری، 8 جون 632۔ آپ کی وفات کے بارے میں اتفاق ہے کیونکہ اس وقت تو لاکھوں صحابہ بالغ موجود تھے اور انہیں یاد رکھا ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ بھی یہ تو طے ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، یہ بھی طے ہے کہ سوموار کا دن تھا۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے وہ بھی، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کئی علماء جو یعنی تاریخ کے اور فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 63 سال پہلے حساب کتاب لگائیں تو 12 ربیع الاول کو سوموار نہیں بنتا ہے، 9 کو بنتا ہے یا کوئی اور دن بنتا ہے، لیکن بہرحال عوام میں یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ عوام کی اکثریت جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی پیدائش بھی سمجھتی ہے۔ یہ بات آپ ویسے نوٹ کریں گے کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے ہم 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات مناتے تھے زیادہ۔ جو پرانی ڈائریز ہیں یا کتابیں ہیں اس میں اس کو 12 وفات لکھا جاتا تھا۔ ابھی کوئی پرانی مل جائے تو ڈائری آج سے 40 سال پہلے کی، اس میں یہی لکھا ہوگا۔ پھر ہم نے اس کو بدل کے اب یوم پیدائش کے طور پر زیادہ مناتے ہیں، اب اس کو میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ایک فرق واقع ہو گیا جو بس 20 30 40 سالوں میں ہی واقع ہو گیا۔ پھر اس کو عید میلاد النبی کر دیا گیا، خوشی کا دن ہے، اللہ کے رسول تشریف لائے، بہت بڑی خوشی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ایک عید کے طور پر منایا جانے لگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی
جب خود ہی کوئی چیز ایجاد کرنی ہے تو پھر ایک جشن کا لفظ اس کے ساتھ لگا دیا گیا کہ جشن عید میلاد النبی. اور اس دفعہ تو پتہ نہیں یہاں کراچی کا مجھے نہیں پتہ، پنجاب میں تو بہت سارے علاقوں میں نماز عید بھی پڑھی گئی، 2 رکعت شکرانے کے بھی ادا کیے گئے جلوس سے پہلے جمع ہو کر باقاعدہ اعلان کر کے. تو یہ چیز اسی کی ہے کہ جب ایک چیز طے کیا ہے، خود ہی کوئی آگے کی ڈیٹیلز بنانی ہے، جب تو یہ طے ہو کہ بس صحابہ سے ہم نے چیزیں لینی ہیں تو پھر تو ایک پابندی رہے گی کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں اس کا ثابت کرو. اور جب خود کرنا ہوگا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، پھر جو ہے آدمی بگ ٹوٹ آگے چلتا چلا جاتا ہے. ابھی پتہ نہیں اگلا کیا مرحلہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں. آج لوگ اس کو موضوع بحث بنا دیتے ہیں کہ جی خلافت کا نظام قائم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت ہے اور فرض ہے اور ثابت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سوموار کی صبح 12 ربیع الاول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بدھ کو ہوئی ہے. تقریباً درمیان میں 50 گھنٹے گزر گئے. کیوں؟ ہمارے حساب سے تو ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ سارے انتظام کرنے چاہیے. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پہلے طے کرنا چاہیے کہ خلیفہ کون ہوگا. یہ معاملات سارے کس کے ہاتھ میں جائیں گے، پہلے یہ طے کرو، اس کے بعد دفنائیں گے. تو مسلمانوں کا ایک حکمران اور ایک نمائندہ اور رہنما، یہ طے کرنا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی زیادہ اہم سمجھا کہ پہلے یہ طے ہونا چاہیے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے. اور اس میں جو رکاوٹ سب سے زیادہ پیش آئی وہ آپ اپنے ذہن میں لائیں. مطلب یہ کہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسحاق نبی کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور اسماعیل نبی کی اولاد میں 2500 سال میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2500 سال بعد. ان کو پتہ تھا کہ نبی آتے رہے، کہ نبی آتا ہے، وفات پا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ طریقہ کیا کیا، مطلب معلوم تھا کہ بھائی ایسے کیا جاتا ہے، ایسے کیا تو کوئی بات نہیں، روایات ہیں ہماری. جبکہ اسماعیل مکے میں 2500 سال سے کوئی نبی آیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی جو ہے علیہ السلام ہو اور وہ وفات پا جائے تو کیا کرنا چاہیے. اسی میں سارا وہ ٹائم لگا کہ پہلے طے کر، یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ جناب کرنا کیا ہے. عام جنازہ پڑھایا جائے گا، اسی طرح دعائے مغفرت کی جائے گی، اسی طرح دعائیں پڑھی جائیں گی، کیا ہوگا؟ وہ سارے مسائل کھڑے ہو گئے. ایک طرف خلیفہ طے کیا گیا، تو ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام تک، اسی دن شام تک جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا گیا پہلے ہی دن. اور دوسرے دن پھر یہ طے کیا گیا مشورے سے کہ کرنا کیا ہے. روایت یہ سامنے آئی کہ جناب میں نے کسی روایت ہے پتہ ہے سب کو کہ بھائی میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، بس طے ہو گیا. اب حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات پائی تھی، لہذا طے ہوا کہ بس دفنانا تو وہیں ہے. پھر اختلاف ہوا کہ جناب وہ نماز جنازہ کیسے ہوگی، جیسے عام مسلمان کی ہوتی، کیا ہوگا. پھر جو ہے اس میں بھی جو علماء ہیں تفاصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجرے میں جو ہے وہ دفنایا گیا ہے، اور صحابہ کی جماعت، حجرہ بہت چھوٹا سا تھا، ہمارا شاید باتھ روم بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ حجرہ جو تھا وہ چھوٹا سا تھا، اس میں 3-4 پائیاں شاید نہیں آ سکتی تھیں. جب دفنایا گیا تو اس میں صحابہ کرام 4-4 6-6 کی ٹولی میں جاتے رہے اندر، اور جس طریقے پر بھی طے ہوا تھا کہ ایسے دعائیں مانگنی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کر کے آتے رہے. تو پورا منگل کا دن اس میں گزر گیا اور بدھ کا دن بھی اسی میں گزر گیا. تو اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ تدفین کا وہ مرحلہ آیا ہے کہ حجرہ عائشہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہے. اور آج بھی وہ حجرہ عائشہ ہی ہے. بعد میں وہ سارے باقی حجرات جو ازواج مطہرات کے تھے وہ گرا کے وہ ایک بڑا سا ہال بنا دیا گیا ہے، اور وہ مسجد نبوی میں آج تو شامل ہے، چاروں طرف مسجد نبوی ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ اس طریقے پر یہ مرحلہ ہوا ہے. اور اسی دوران حضرت ابو بکر کو
مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا گیا. یہاں سے ایک خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا ہے. خلافت کا دور آیا ہے اور پھر اس کو راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کی حکومت. کہ یہ صحابہ بھی وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابہ تھے جو حکمران بنے. صحابہ کرام جو ہیں 1,24,000 جیسے ایک روایت ہے، تو سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک درجے کے بھی نہیں تھے. سب صحابہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، اور اس میں جو درجہ بندی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی. قرآن مجید میں ایک فرق ڈالا گیا ہے، سورہ حدید میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جہاد کیا ان کا درجہ بہت زیادہ ہے ان سے جو بعد میں ایمان لائے اور جہاد کیا. ہم سے تو یہ بعد والے ایمان والے بھی جو نا، ہمارے لیے تو وہ بھی آسمان ہیں، مطلب ہمارے مقابلے میں تو یہ بعد والے بھی، لیکن آپس میں ان کا جو ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور فتح مکہ سے پہلے آپس میں ان کا فرمایا اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ پہلے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے آپس میں تقابلی لحاظ سے. تو صحابہ کرام ایک تقسیم تو یہ ہے. پھر جو ہے وہ بدری صحابہ کا ایک درجہ ہے جو 313 بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ باقی سب صحابہ سے افضل ہے. پھر ان بدری میں سے جو مہاجرین تھے وہ ان کا درجہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے بھی پھر جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں وہ صحابہ ہیں، ہجرت حبشہ اور جو ہے وہ ہجرت مدینہ. اس میں پھر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ، ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام بتائے ہیں کہ یہ 10 صحابہ وہ ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. آپ خود سوچیں کہ یہ زندگی میں بشارت دے دینا کسی کو، کس آدمی کو یہ جنتی ہے، اتنی بڑی ضمانت ہے کسی شخص کی کہ سوچا نہیں جا سکتا. باپ ہو نا، اس کا بیٹا جوان اور کوئی غلطی کر جائے، کوئی ہو گئی جو شکایت ہو گئی پولیس میں ادھر ادھر، اور کہا جائے کہ جی والد صاحب آپ اس کی ضمانت دے دیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا، تو چھوڑ دیتے ہیں. باپ بیٹے کی ضمانت دیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ جی آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا. لیکن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی گئی کہ یہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا شخص کہ اس کا جو ہے جیسے مغفرت اس کی اور جنت میں جانا مشکوک ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ جنتی ہے. کتنی بڑی ضمانت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے بارے میں دی. یعنی مستقبل میں 5 سال زندہ رہیں گے، 10 سال 20 سال، لیکن ہیں یہ جنتی. بس ان سے کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جنت کے مستحق قرار نہ پائیں. یہ بہت بڑی گارنٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن ہے جو دی گئی. کوئی عام حالات میں کوئی میری آپ کی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. بھائی نماز چھوڑ جائے، روزے چھوڑ جائے، یہ چھوڑ جائے، تنظیم چھوڑ جائے، وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے، بدری کیا کر دے، کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن صحابہ کرام میں سے 10 وہ ہیں جن کو یہ گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد تھا اور تربیت ایسی تھی گویا کہ جناب ان کی میں نے تربیت کی ہے اور مجھے اعتماد ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں. ان 10 صحابہ ویسے ایسے ہی سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے 1 سالہ کورس کیا ہے اور